موضوع الدرس الاستقامة على الدين والتهديد للكفار والمشركين، سورة فصلت، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد اللہ الیہ. اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، یعنی ممن دعا عباد اللہ الیہ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھیں، ابھی یہ بلانا زبان سے بھی ہوتا ہے، تحریر سے بھی ہوتا ہے، تقریر سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے. یعنی کسی طرح سے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام. اس لیے فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی اے ہوا فی نفسہ مہتد، وہ اپنے نفس کے اندر بھی پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، یعنی پہلے خود بھی ہدایت یافتہ ہے. بما یقولہ فنفعہ لنفسہ ولغیرہ لازم ومتعد. اب ایسے بندے کا فائدہ جو ہے اس کے نفس کو بھی ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود کامل بنے، پھر کامل لغیرہ، پہلے خود عمل کرے، پھر لوگوں کو دعوت دے، اصلاح کرے. وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْتُونَهُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَأْتُونَهُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو لوگوں کو تو خیر کا حکم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، لیکن خود بھلائی پہ نہیں قائم رہتے. لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے کہ انسان لوگوں کو تو روکے برائی سے اور خود اسی برائی میں پڑا.
لوگوں کو کہے کہ سود حرام ہے لیکن خود سودی کاروبار میں پڑا ہے، لوگوں سے کہے کہ مخدرات ہیں، منشیات ہیں، شراب ہیں، حرام ہیں، لیکن خود اسی میں پڑا ہوا ہو۔ بل یاتمر بالخیر ویترک الشر، لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دے اور برائی کو چھوڑے۔ وَيَدْعُ الْخَلْقَ إِلَى الْخَالِقِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ کی مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑے، اپنے خالق کی طرف بلائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے۔ وَهَذِهِ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُهْتَدٍ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے، ہر وہ بندہ جو خود بھی ہدایت پہ ہو لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ دعوت عام ہے، کیونکہ یہ شرف حضور کی امت کو ملا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب فرما دیجیے کہ تمہاری امت جو ہے تمام امتوں سے بہتر ہے، کیوں؟ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے دین پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پہنچاؤ۔ اسی لیے میرے آقا نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا خبردار جو حاضر ہیں میری باتیں ان کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں ان ہونے والوں سے زیادہ اللہ ان سے کام لے لے۔ اور دیکھ لیں بالکل یہی ہوا ہے کہ صحابہ کا تو خیر مقام ہی بہت اونچا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت تدوین حدیث ہے، ترتیب حدیث ہے، حدیث مبارک پہ کتابوں کا لکھا جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں بعد میں آئی۔ تو حضور کا وہ فرمان سچا ہے کہ دین پہنچاؤ پہنچاؤ۔ آگے کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو اس ایک بات سے پھر ہدایت کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بذلک، سب سے بڑی شان والے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ شاہدن کا معنی بعض علماء فرماتے ہیں گواہی دینے والا، کہ قیامت میں تمام انبیاء پہ گواہی دیں گے، اور بعض فرماتے ہیں شاہدن کا معنی بھی بیان کرنے والا، گواہ بھی تو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا۔ ومبشرن ونذیرن، اور مومنین کو بشارت دینا، کافروں کو عذاب سے ڈرانا۔ فرمایا بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا تو سب سے بڑی شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، خلفاء کے بعد آپ کے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، فقہاء، قراء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج بھی دنیا میں دیکھ لیں بعض مدرسوں میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، بعض میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، اور بعض میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث پڑھائی جاتی ہے، بعض میں تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، اور بعض ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں اللہ والے آنے والوں کی باطنی اصلاح کرتے ہیں، ان کی باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور یہ چارے وظیفے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی کتاب کی تلاوت کریں تو قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی ان کو تفسیر کی تعلیم دیں۔ حکمت کا معنی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا وظیفہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی منجھائی بھی کریں، صفائی بھی کریں، تاکہ وہ اندر باہر سے نیک ہو جائیں۔ جیسے اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتی ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو مانجا ہے، صاف کر دیا ہے تقوی کے لیے۔
میرا مدنی اب یہ تیرے صحابہ جو ہیں یہ حق کے ستارے ہیں، ہدایت کے مینارے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان والے ہیں، سچے ایمان پہ قائم ہیں، ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے مراتب ہیں، ان کے لیے فیوضات ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چاروں وظیفے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک یعنی یہ چار گویا متوازی خطوط ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ان چاروں پہ عمل نہ ہو کامیابی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے مثلا آج ایک جگہ تلاوت کتاب تو ہے لیکن تعلیم کتاب نہیں ہے، ایک جگہ تعلیم کتاب تو ہے لیکن تعلیم حکمت نہیں، ایک جگہ تعلیم کتاب بھی ہے حکمت لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے افاضل یعنی جو ماشاءاللہ اپنے اپنے دور میں علوم کے پہاڑ گزرے ہیں، وہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے تھے۔ جیسے عام طور پہ پڑھا ہے کہ حضرت گنگوہی جیسا آدمی، اتنا بڑا عالم حضرت تھانوی اور بڑے بڑے بزرگ حضرت مدنی، سب یہ حضرت حاجی امداد اللہ کے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب تو اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، اللہ کے عباد صالحین میں ہیں، لیکن عالم ہونا تو الگ بات ہے۔ تو آپ لوگ تو علماء ہیں، آپ ان کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی یوں سمجھ لو مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی ہے مٹھائی کی دکان پہ کھڑا ہے، اس کو مٹھائی کے سارے نام آتے ہیں کہ یہ سون حلوہ ہے، یہ سوہن حلوہ ہے، یہ حبشی حلوہ ہے، یہ جلیبی ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے یہ تو جانتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ پوچھو کہ اچھا گلاب جامن کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے چکھا ہی نہیں تو ذائقے کا کیا پتا۔ وہ کہتے ہیں یار ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ نا کہ سون حلوے میں اور سوہن حلوے میں کیا فرق ہے؟ اچھا ہمیں یہ بھی تو بتاؤ، وہ بھی حلوہ وہ بھی حلوہ، جی حبشی حلوہ، پھر یہ حبشی حلوہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کاجو کا حلوہ ہے، یہ کیا ہے جی یہ بادام کا حلوہ ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گاجر کا حلوہ ہے۔ یار یہ کیا ہے، کیا فرق ہے؟ تو حلوہ نا۔ اور جس نے چکھا ہے وہ بتلاتا ہے خدا کے بندے اس میں بادام کا ذائقہ ہے، اس میں کاجو کا ذائقہ ہے، اس میں گاجر کا ذائقہ ہے، پھر اس میں ملائی ملائی گئی، پھر اس میں انڈے ڈالے گئے، اور یہ جلیبی ہے اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر عرق گلاب ہے، اس کی خوشبو ہے، وہ انہوں نے فرمایا پڑھا تو ہم نے ہے لیکن اس کی جو چاشنی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں، وہ جو حلاوت ایمان ہے۔ دیکھا نا ہم کہتے ہیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں جی مزہ نہیں آتا، وہ نماز میں جو حلاوت ہے، دیکھو نا آخر کوئی بات ہے نا، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم رات کو کھڑے ہوتے ہیں 2 رکعت یا 4 رکعت بھی پڑھنے سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا ہم نے، اور وہ 2 رکعت 4 رکعت بھی ہم 10-15 منٹ میں الحمدللہ ساری ختم کر دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم وقت نہیں لگا سکتے۔ آپ سجدہ کریں گے 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ، 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ، لیکن وہ لوگ جو ساری رات سجدے میں گزر گئی، آخر کیا وجہ کہ ہم لوگ جو ہیں 1 گھنٹہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ کیا بات ہے کہ ساری رات میرا مدنی یحیی اللیل کلہ، بی بی فرماتی ساری رات جاگتے، اور رمضان المبارک میں فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اٹھو عبادت کرو۔ اچھا ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحابہ میں بھی گزرے، تابعین میں بھی گزرے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ تم 1 پارہ پڑھتے ہو تو جناب نیند شروع ہو گئی ہے اور جھٹکے لگ رہے ہیں، اور جناب کوئی پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے،
کہاں سے شروع کیا، کہاں ختم کیا، کہاں سبق تھا، کل کہاں تھا، آج کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی ساری رات قرآن میں گزر رہی ہے اور ایک ایک حرف پہ نظر ہے. وجہ کیا ہے آخر؟ اس کی وجہ سمجھو. ایک آسان مثال ہے، دیکھو یہ برتن، اگر یہ برتن گندا ہو، اس میں دودھ ڈال لیں 10 منٹ کے بعد پھٹ جائے گا، کھٹا ہو جائے. اچھا اسی طرح جناب آپ نے دودھ گرم کیا، اس میں آپ نے کوئی سرکہ ڈال دیا، لیمون ڈال دے، پھٹ گیا. اگر برتن صاف ہے، دودھ صاف ہے، آپ نے اس میں ڈال دیا، ساری رات رکھا رہے، خراب نہیں ہوتا. بس یہی وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے. جن کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے وہ دیکھا جی یہ تو صوفی ہیں. اور اللہ کے بندے نہ صوفی برے ہوتے ہیں نہ بزرگ برے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. بس اگر وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، سبحان اللہ، بس سیدھی سی بات ہے. وہ صوفی ہے، وہ مولوی ہے، وہ عالم ہے، وہ پیر ہے، کوئی بھی ہو. اگر وہ حضور کی سنت کے مخالف ہے تو وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے، وہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے، وہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو بات ہے نا، اسی لیے آج مشکل یہی ہے کہ آج ہم طالبوں کو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں، لیکن کوئی اصلاح کوئی نہیں. نہ والدین کا ادب ہے، نہ ماں باپ کا حیا ہے، نہ لباس اسلامی ہے، نہ شکل اسلامی ہے. پوچھو تو وہ کہتے ہیں جناب میں نے فلاں یونیورسٹی سے علم حدیث میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اچھی حدیث پڑھی ہے ابھی تم نے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک ہے تو یعنی کسی کا شعر، اللہ عالم کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، کہ مولوی ایسے نہیں بن گیا پھر تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، جب تک کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے غلامی نہیں کی میری اصلاح نہیں ہوئی. اب دیکھیں نا جی کہ سونا ہے، خالص سونا ہے، لیکن گندگی میں پڑا ہوا ہے، مٹی پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہر چیز لتھڑی ہوئی ہے، چتھڑی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھو پتہ نہیں لگتا سونا ہے، لوا ہے، پیتل ہے، کیا بلا ہے. لیکن جب سنار کے پاس دیتے ہیں آپ، اس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کہ کٹھالی میں ڈالتا ہے، تیزاب میں ڈالتا ہے، نکھارتا ہے، سنبھالتا ہے، چمکاتا ہے، اب جناب وہ سونا بنتا ہے. اب دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا ہے. یہی وجہ تھی کہ پہلے علماء علم پڑھتے تھے، پھر علماء اور اولیاء اللہ مشائخ کی خدمت میں جاتے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تربیت ہوتی. بالکل جب مانجھ دیا جاتا نا جی تو پھر کہتے کہ اچھا بیٹا اب جاؤ جا کے درس دو. پھر وہ لوگ جو تھے نا ہدایت خلق کا ذریعہ بنتے تھے. آج یہی وجہ ہے علم آ جاتا ہے لیکن بگاڑ کا ذریعہ بن رہا. مجھے آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ اتنا عقل تو آپ کو بھی ہے الحمدللہ، کوئی مسلمان ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، سنت کے مطابق ہو، مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے. یعنی میرے آقا نے اتنا سخت بات کی کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک آدمی نے جلدی سے کلمہ پڑھا تو صحابی ماری تلوار گردن اڑ گئی. حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا میں نے سنا اس نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے مسلمان کو قتل کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے کیوں نہیں پڑھ لیا؟ وہ تو میری تلوار دیکھ کے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا جان بچانے کے لیے. حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا خلاص عصم منی دماؤہم ومالہم واعراضہم. جب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس اس کی جان، مال، عزت، آبرو، حفاظت محفوظ ہو گئی. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم اس کو قتل کریں؟ آخر یہ کیا ہو رہا؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی وجہ ہے۔ اصل میں ہم تو خیر مولوی بھی نہ ہوئے نا، ابھی تو ہم طالب العلم ہی نہیں بنے، مولوی اللہ بنا دے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے ہمیں بھی عالم بنا دے، مولوی بنا دے، لیکن ابھی تو خیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنی میں ہم طالب العلم بھی نہیں بنے۔ پھر ہم لوگ چھوٹا منہ بڑی بات، ہماری بات کون سنتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو فساد آج ہو رہا ہے یہ وہی فساد ہے جو ابتدائی زمانے میں ہوا تھا، اور جو وجوہات اس زمانے میں تھی وہی آج ہیں، اور جو فساد کرانے والے اس زمانے میں تھے وہی آج ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو آپ اگر پہنچا سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو ذرائع دیے ہیں، اگر آپ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے، ہم تو کچھ ہی نہیں جانتے، مجھے تو اپنا موبائل چلانا بھی نہیں آتا، میں سن لیتا ہوں بند کر لیتا ہوں، کسی کا نمبر فیڈ کرنا، اگر شاگرد کا نمبر میں نے کہا اپنے بیٹے کو دو، وہ نمبر تو مجھے فیڈ کر دے تمہارا، مجھے نہیں آتا۔ اچھا اس کو بھی شاید میری طرح نہ آتا ہو، اس کے بچے نے کر دیا، تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں آتا ہے۔ اصل بات دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں عالم عرب جو تھا فتح ہو گیا، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں آ کر مرتدین کا جو فتنہ تھا نا، مسیلمۃ الکذاب کا ختم ہو گیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عمر کا زمانہ آیا تو اس نے سپر پاور جو تھی اس زمانے کی پاؤں کے نیچے روند ڈالی، کسرا بھی ختم، کیسر بھی ختم، روم بھی ختم، تمام علاقوں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی فتوحات کا یہ عالم تھا کہ اسلام ماشاءاللہ کہاں قسطنطنیہ ہے، کہاں اسپانیہ ہے، اور کہاں آپ کا انڈیا ہے، کہاں کہاں اسلام پہنچا ہے۔ یعنی صحابہ کے دور میں تقریباً خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور یہاں اسلام گیا امن، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ زنا، نہ قتل، نہ حرام خوری، نہ منشیات، امن۔ کیوں؟ یہ تو قرآن پاک کی یعنی اللہ کے کلام کے برکات ہے نا، کہ جہاں آپ قرآن کو نافذ کر دیں گے امن۔ آپ کے جو حاجی زندہ ہیں نا، بوڑھے بوڑھے 100 سال والے، ان سے پوچھے نا جب حج کرنے آئے تھے مدینہ شریف جانے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا؟ 2 مہینے، 3 مہینے۔ راستے میں بدو جو ہے نا 8 آنے نصف ریال کے لیے پتھر مار مار کے حاجیوں کو مار دیتے تھے۔ قافلے چلتے تھے 2 ہزار، 3 ہزار، آگے پیچھے پولیس والے، پھر بھی لٹ جاتے تھے۔ جب اللہ نے آل سعود کو حکومت دی اور اس نے قرآن کا قانون نافذ کیا، ایسا امن ہو گیا کہ یہاں سے عورت اکیلی مدینہ چلی جائے، مجالے کو ڈاکہ مارے، خود بری نہ ہو۔ تو قرآن کے قانون میں تو یہ یعنی لازمہ ہے کہ جہاں قرآن آئے گا رحمت آئے گی، جب رحمت آئے گی امن ہوگا۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ اب یہودیوں نے سازش تیار کی کہ بھئی مسلمان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، مسلمان بن کے ان کے اندر گھس جاؤ، اندر جا کے پارٹیاں بناؤ، اندر جا کے تفرقے ڈالو، اندر جا کے فریق بنو، ایک دوسرے کو اس طرح لڑاؤ کہ کوئی حضرت عثمان کے حامی، کوئی حضرت علی کے حامی، کوئی ان کے خون کے مطالبے کے لیے کھڑے کرو، کوئی کہے کہ جناب ابھی تو وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، بس اسی پہ ان کو لڑا دو۔ جب یہ لڑیں گے مریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، یہ مرے وہ مرے ہمارا تو فائدہ ہے نا۔ تو سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی، یہ آخری دروازہ تھا جو ایمان اور امن کے لیے دروازہ تھا، یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو فتنے بڑھ کے داخل ہو گئے۔
اور جناب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب جناب وہ جماعتیں جو تھیں، کچھ سیدنا صدیق عبداللہ ابن زبیر اور حضرت طلحہ کے کیمپ میں داخل ہو گئے، اور کچھ حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کر کے شیعان علی بن گئے، اور نے کہا کہ جناب عثمان مظلوم ہے، خلیفہ ہے، محمد مدنی کے شہر میں شہید کیا گیا ہے، حضرت علی تم کیسے بادشاہ ہو، پہلے اس کا بدلہ تو لو۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی میں جانتا ہوں عثمان مظلوم ہے، بے گناہ ہے، میری تو اولاد حسن حسین اس کے دروازے پہ پہرا دیتے رہے، ہم تو اس کے سپاہی تھے، محافظ تھے، لیکن اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں جلدی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مدینہ منورہ پر باغیوں کا قبضہ ہے، اگر میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ مجھے بھی شہید کر دیں گے، بات اور فتنہ بڑھ جائے گا، آپ صبر کریں۔ اس پہ لڑائی ہو گئی، 10,000 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور فتنے کرانے والے کون تھے؟ یہودی۔ آج بھی جو مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، فتنے کرنے والا کون ہے؟ یہودی۔ وہی جھگڑا ہے، وہی رستہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ کسی جگہ شیعہ سنی کا جھگڑا کرا دیتے ہیں کہ دیکھو جناب صحابہ کو بکواس کرتا ہے، یار پھر اس کو زمین پہ کیوں چلنے دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے چھوڑو یار، یہ کیسے لوگ اہل بیت کے منکر ہیں، آل رسول کے منکر ہیں، اہل بیت کے منکر ہیں۔ یہ کسی جگہ زبانی جھگڑے کرا دیتا ہے کوئی، یار کمال کرتے ہو نا، تم سندھی بولتے ہو نا، اردو تو نہیں بولتے نا۔ کسی جگہ قومی جھگڑے کرا دیتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو جتوئی ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو رئیسانی ہیں، چلو ٹکراؤ ان کو۔ کسی جگہ قبائلی جھگڑے کرا دیتا ہے، اس نے کہا میرا قبیلہ، اس نے کہا میرا قبیلہ، حالانکہ وہ سارے قبیلے میں آگ بھڑکانے والے ایک یا دو ہوتے، اور جب پتہ چلتا ہے دونوں طرف خون کی ندیاں بہہ چکی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمیں تو یار بڑا اچھا موقع ملا ہے، کسی کو مار ڈالو، لوٹ جاؤ، لوگ کہیں گے اس نے مارا، وہ کہے گا اس نے مارا، وہ کہے گا اس نے مارا، ہمارا نام کون لے گا؟ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ تو ہے نا بیماری ہے، اب علاج بھی تو ہو۔ علاج یہ ہے کہ یہود سے اپنے تمام ناطے توڑ ڈالو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ کے قرآن پہ عمل کرو کہ اللہ فرماتے ہیں میرے دشمن اور تمہارے دشمن سے کوئی دوستی نہ رکھو۔ اور دوسرا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اصل دشمن کو باہر بٹھا دو گے نا، اب سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا کہ یار لڑانے والا تو ہمیں یہ تھا، ہم تو ایسے لڑتے رہے۔ اگر تم نے آپس میں تعاون نہ کیا تو دشمن تو لڑاتا رہے گا۔ اچھا، اب یہ شیعت کا مثلا ایک مسئلہ ہے، تو آج تو نہیں پیدا ہوئے نا، حضرت علی کے زمانے سے پیدا ہوئے، تو اگر 1200 سال میں ختم نہیں ہوئے تو تم ختم کر لو گے؟ بس جو فرقے بن گئے وہ قیامت تک رہیں گے، روافض بھی رہیں گے، خوارج بھی رہیں گے، نواصب بھی رہیں گے، اہل بدعت بھی رہیں گے، اہل سنت بھی رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کو قتل تو نہ کرو، خدا کے لیے فساد تو نہ کرو نا، سمجھوتا کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مسائل سمجھنے ہوں تو ڈائلا گفتگو سے مسائل کو حل کرو۔ گفتگو سے جب مسائل ہوتے ہیں نا جی، 1 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں، کوئی دیر ہی نہیں لگتی۔ صرف یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی ہیں ان میں صلح کراؤ۔
اور کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک میاں نے اگر اخلاص ہو، ایمان ہو نا جی، آج اگر آپ کے ملک کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر یا غیر اسلامی ملک کے اندر تمام علماء اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ اس فساد کو ہم نے مٹانا ہے، اور آج کے بعد ہم نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو کافر کہیں، بالکل نہیں، ائمہ ہیں، فقہا ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، بس۔ آج سے ہم نے امت اسلام کو فرقے میں نہیں ڈالنا، تفرقے میں نہیں ڈالنا، فساد میں نہیں ڈالنا، ان کو بلا وجہ برانگیخت نہیں کرنا ہے۔ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے معاملات کو حل کر لو، بڑے آرام سے، یقین کریں کہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ علماء بیٹھ جائیں ایک دفعہ۔ ایک دو دفعہ کوشش ہوئی، شیعہ حضرات بھی تھے، اہل سنت کے علماء بھی تھے، مسئلہ یہ طے ہوا کہ بھی جھگڑا تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی آدمی اہل بیت کی شان میں بکواس کرے گا، جھگڑا ہوگا۔ جب کوئی آدمی ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں کچھ کہے گا، جھگڑا ہوگا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ کتابیں لے لو جن کتابوں میں صحابہ کے خلاف لکھا ہے، اور وہ کتابیں بھی لے لو جو اہل بیت کے خلاف ہیں، تو ان کتابوں کو سب کو ختم کر دو، اور اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ بھی تمہارا مولوی یا ہمارا مولوی اہل بیت کی شان بیان کرے لیکن صحابہ کے خلاف بات نہ کرے۔ تم صحابہ کی شان بیان کرو لیکن اہل بیت کی شان میں توہین نہیں کرو گے۔ تو جب یہ مسائل طے ہو گئے، ہم نے کہا جناب آپ 1200 سال میں ہمیں ایک کتاب دکھائیں کہ لکھنے والا اہل سنت ہو اور اس نے اہل بیت کی توہین کی ہو۔ ان کے بعد ایک کتاب ہی نہیں تھی۔ ہم نے کہا جس میں صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم یہ تمہیں 200 کتابیں دیتے ہیں۔ ماننا پڑا ان کو۔ نے کہا جی بند کرو، ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے نہیں لکھی جی، یہ بڑے فتنے بد لوگ ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو شرارتیں کرتے ہیں، شرارتوں کو بند کریں۔ انہوں نے کہا ہاں جی بند کریں۔ تو مسائل آج بھی وہی ہیں میرے بھائی، ورنہ یہ ہو سکتا ہے مسجد ہو، نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، اور آگے بندہ مار دے اور سینکڑوں بندے مر جائیں۔ یار یہ کیسا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ غربت۔ حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت ایسی بلا ہے کہ بندے کو کافر بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے ہندو بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے قادیانی بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو NGOs کے اثر میں آ کے عیسائی بن گئے۔ کیوں کہتے ہیں جی ہمیں روٹی نہیں ملتی، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا۔ مولوی مکی صاحب کی تقریر سنیں، میرے گھر میں ہمارے 8 بچے بیٹھے بھوکے، ان کا کھانا تو لاؤ مولوی صاحب، تقریر بعد میں کرنا۔ وہ کہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، تقریریں تو کرنی آتی ہیں ان کو، بات یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا تو کچھ کرو۔ یہ باہر کے لوگ آتے ہیں، ہسپتالیں کھولتے ہیں، ہمارے بیماروں کا علاج کرتے ہیں، سکول کھولتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یار یہ کیسے کافر؟ یہ کافر ہیں، چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا بھی حل ہے کہ صحیح معنی میں ساری ٹیکسیں ختم کر دو، صرف زکوٰۃ لو، اور زکوٰۃ لینے والے جو ہیں وہ انسان کی اولاد ہوں، وہ نہ ہوں جو کمیشن لیتے ہیں، زکوٰۃ کے چیک پہ بھی پیسے لیتے ہیں رشوت کے۔ صحیح معنی میں جیسے میرے آقا نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے غنی سے لو اور غریبوں کو دو، اور ہر علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے میں تقسیم کر دو۔ 1 سال محنت کر لو، اگر کوئی غریب بچ جائے جو مرضی ہے مجھے سزا دو۔ دیکھو نا، مثلا ایک محلے میں آبادی ہے 1000 آدمی، ٹھنڈے دل سے 1000 آدمی میں 10 آدمی بڑے ہیں، باقی 9990 جو ہے غریب، ان 10 کی زکوٰۃ ان کو دے دو، مجال ہے کہ وہ غریب رہے۔ اچھا، ان 1000 آدمی کے درمیان میں جو بھی کام ہو، مزدوری ان میں سے ان لوگوں کو دو جو محلے کے ہیں، جو علاقے کے ہیں۔
تو مزدور دوسرے علاقے سے لے آتے تو علاقے والا کہاں جائے؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار یہ فیکٹری اچھی لگائی ہے، ہمیں تو نوکری نہیں ملتی، نوکری کے لیے دوسرے ملک سے بندے، ہم بھی انشاءاللہ رات کو پیٹرول ڈال کے آگ لگائیں گے، پھر دیکھیں گے فیکٹری کیسے چلتی ہے۔ اگر تم انہی علاقے کے غریبوں کو دو گے وہ خود پہرا دے گا کہ یار اگر اس کو نقصان ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم تو چپراسی بھی باہر سے لے آؤ، گارڈ بھی باہر سے لے آؤ، مینیجر بھی باہر سے لے آؤ، کلرک، او جی یہاں ان کو پریکٹیکل تجربہ نہیں ہے، پریکٹیکل سکول کھول کے سکھاؤ ان کو، 6 مہینے 2 مہینے 6 مہینے سیکھ جائے گا۔ یہاں جو ہمارے جتنے دیکھا نہیں آپ نے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی گاڑیوں کا مکینک بنا ہوا ہے، کوئی ڈینٹر بنا ہوا ہے، کوئی پینٹر بنا ہوا ہے، کوئی درخان، ان کے باپ دادے نے بھی کبھی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ سارے یہاں کاریگر بنے ہیں، یہ جتنے نئی ہیں یہ سب حاجیوں پہ بنے ہیں ماشاءاللہ، حاجیوں کے سر پہ اس طرح چلا چلا کے نئی ہو گئے۔ کیوں مرے گا تو حاجی مرے گا نا، اس کا کیا جاتا ہے؟ 5-10 آدمی کا سر کاٹا، کاریگر ہو گیا، اس طرح چلانا آ گیا۔ تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن ہماری باتیں کون سنتا ہے؟ بس ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، ورنہ کون فقیروں کی سنتا ہے اور کون مانتا ہے اور کون آگے جاتا ہے؟ اللہ تو اجر دے گا نا انشاءاللہ۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ دعوت حق دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذا کما قال محمد بن سیرین والسدی عبد الرحمن بن زید بن اسلم وقیل المراد بها المؤذنون الصلحاء کما ثبت فی صحیح مسلم۔ اللہ کی طرف بلانے والوں کے بارے میں ایک قول یہ تھا کہ مانا ہے کہ ہر وہ بندہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مؤذن ہے جو اذان دیتے ہیں، 5 وقت بلا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ انہوں نے کہا اس سے مراد مؤذنین ہے، جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامۃ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مؤذن جو ہیں وہ قیامت کے اندر لمبی گردنیں والے ہوں گے۔ یہ معنی نہیں کہ ان کی گردن 4 فٹ اونچی کر دیں گے، معنی ہے کہ لمبی گردن سردار کی گردنیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں نا سر بڑے سرداروں کے، تو اسی طرح لمبی معنی ہے کہ سردار ہوں گے، اللہ ان کو عزت دے گا، وہ سر اونچا کر کے چلیں گے، یہ معنی نہیں کہ ان کی گردن بڑی کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں سنن مرفوع ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فارشد اللہ الامة وغفر للمؤذنین، فارشد اللہ الائمة وغفر للمؤذنین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو سنن کے اندر ہے، مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا امام جو ہے وہ گویا ضامن ہے کہ ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت، ہر چیز کا حق ادا کرے، اس کے سر پہ بوجھ ہے مقتدیوں کی نماز کا۔ اور اس کے بعد فرمایا والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت والا۔ کیا مانا؟ پہلے دور میں مؤذن جو تھے اونچی جگہ پہ، دیواروں پہ، میناروں پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، تو مؤذن بھی امین ہو، لوگوں کے گھروں میں بری نظریں نہ ڈالتا رہے۔ اب تو سپیکر کا زمانہ آ گیا نا، اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مسجد کے قریب چھت پہ چڑھ گئے، کسی مینارے پہ چڑھ گئے، کسی دیوار پہ چڑھ گئے، ساتھ کے گھر والوں کو تو دیکھ رہا ہے نا، تو لازم ہے کہ مؤذن بھی امین ہو دیانت داری سے۔ اور بعض علماء نے فرمایا والمؤذن مؤتمن، ان کا معنی وقت پہ اذان دے۔ ایسا نہ ہو کہ اب مثلا رمضان کا مہینہ ہو، ابھی غروب میں سورج ڈوبنے میں 2 منٹ رہتے ہو اذان دے دے، لوگوں کے کروڑوں کے روزے ختم ہو گئے، تو امانت کیا کی اس نے؟ تو اس کو بھی امین ہونا چاہیے کہ اوقات کی بھی امانت ہو، لوگوں کے اعراض پر بھی امانت ہو، اپنے کردار پر بھی امانت ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا ارشد اللہ الائمۃ وغفر للمؤذنین، اللہ تبارک و تعالی دین کے ائمہ کو رشد و ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی مؤذنین جو ہے ان کے بھی مغفرت فرمائیں کوتاہی۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا محمد بن الحروی قال حدثنا غسان قاضی ہرات
وقال ابو زرعة حدثنا ابراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن صاد بن وقاص رضي الله عنه انه قال سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحة في سبيل الله تعالى في دمه. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی، یعنی مسند احمد اور تحفہ احمدی میں یہ روایت ہے، قیامت میں اللہ کے ہاں مؤذنوں کا بھی ایسا حصہ ہوگا. سہم مانا ہوتا ہے شیئر، جیسے آپ کہتے ہیں شیئر خریدے ہم نے حصہ لیا ہے، ایسے حصہ ہوگا جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ کا حصہ ہوتا ہے. جیسے مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے، زخموں کے بعد اپنے خون میں لتڑا ہوا تڑپتا ہے، اسی طرح مؤذن جو ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان میں کتنا بے چین ہے. اذان دے چکا ہے، اقامت کی انتظار ہے، کبھی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، کبھی دعائیں مانگ رہا ہے. قال وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لو كنت مؤذنا ما باليت لا حج ولا تمر ولا اجاهد. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا میں حج عمرہ بھی چھوڑ دیتا لیکن اذان نہ چھوڑتا. یعنی اذان اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر مجھے اذان کی پابندی ہوتی تو میں سفر بھی نہ کرتا. واللہ اعلم. مکہ مکرمہ سے میں مدینہ منورہ گیا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں عمرہ کروں گا، لیکن پھر میں مکے نہیں آیا، دوستوں کے ساتھ جدہ چلا گیا، پھر کوئی دم نہیں ہے. اگر سیدھا مکے آئے اور ارادہ بھی ہو عمرے کا پھر عمرہ نہ کرے پھر تو سب ائمہ کے نزدیک دم ہے، پھر تو کسی کے نزدیک گنجائش نہیں. لیکن وہ دوستوں کے ساتھ جدہ چلا گیا، مکہ تو سفر ہی نہ رہا نا. کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہائپاٹائٹس بیماری ہے، یرکان جسے آپ کہتے ہیں، عربی میں یرکان کہتے ہیں، جس میں آنکھیں چہرہ سب پیلا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے. کہتا ہے جی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا پیشاب اس کو پلایا جائے، کوئی حرج نہیں، علاج کے لیے بالکل جائز. بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو صرف اونٹنی کا نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو حلال ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کا پیشاب حلال. اصل میں ایک حدیث مبارک ہے کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، اصل میں تو وہ منافق تھے لیکن ظاہراً مسلمان بن کے حضور کی خدمت میں آئے، اور کچھ دن کے بعد نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں مدینہ منورہ کی فضا موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ بڑھنے شروع ہو گئے اور بیمار ہوتے گئے. تو حضور نے فرمایا بھی ان کو بھیج دو. مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ تھی جہاں ابل صدقتیں، جو خیرات کے صدقات کے اونٹ آتے تھے نا، وہاں وہ سارا مال ہوتا تھا. حضور نے فرمایا ان کو وہاں بھیجو، اور ساتھ فرمایا فشربوا من البانها وابوالها، تم ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. انہوں نے جب پینا شروع کیا وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا جب ٹھیک ہو گئے تھے تو منافق نا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں پہرے دار تھے، جو خادم تھے، مال صدقہ کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کو باندھا، ان کو قتل کیا، ان کو ٹکڑے کیا، اور اونٹ و صدقے کا مال بھی سارا بھگا کے لے گئے. حضور پاک کو خبر ملی، حضور نے حکم دیا کہ فوراً صحابہ کا ایک دستہ جائے اور تیز رفتار سواریوں پہ جاؤ، تعاقب کرو، ان کو پکڑ کے لاؤ. تو ان کو پکڑ کے لایا گیا. حضور نے فرمایا ان کو بھی اسی طرح عذاب دو، ان کو بھی اسی طرح دھوپ میں باندھو، ان کی بھی آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ان ظالموں نے ہمارے عامل صدقہ کو قتل کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا.
تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا نا فشربوا من البانھا وابوالھا کہ اونٹنیوں کا پیشاب بھی پئیں دودھ بھی پئیں لہذا حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت وہ تو بیمار تھے، تو مریض کے لیے تو جائز ہے نا، مریض کے لیے تو آج بھی کوئی حرام چیز بھی جائز ہے۔ اگر کوئی اطباء متفق ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کا علاج جو ہے وہ برانڈی سے ہوگا تو دینا پڑے گا، الکوہل سے ہوگا دینا پڑے گا۔ اب کتنی آپ کی دوائیں ہیں جن میں 80% جو ہے سارا الکوہل ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بیماری میں دینے میں تو کسی کا جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن بغیر بیماری کے حلال ہیں یا نہیں، وہاں منیفہ فرماتے کہ نہیں، وہ ایک عذر تھا، اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حضور نے سزا دی کہ ان کی آنکھیں نکالو اور لوہے کی سلائیاں ڈال دو، یہ حکم بھی تو منسوخ ہو گیا، یہ باقی نہیں رہا۔ اب حکم یہ ہے کہ لا قواد الا بالسیف، کہ اگر کسی کا قصاص ہے بس تلوار ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اس کی آنکھیں نکالیں اور اس کو کریں، بس تلوار سے قصاص۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال جہاں تک بیماری کا تعلق ہے علاج کے لیے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں نا۔ اگر ایک حافظ قرآن ہے، قرآن بھول گیا، دعا کرو اللہ حافظوں پہ رحم کرے، جنہوں نے قرآن یاد کیا اللہ ان کے سینوں میں محفوظ رکھے، اور جو غافل ہیں بھولے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم لگاتار روزانہ کوشش کرتے رہو، تمہارے ذمہ ہے یاد کرنا، تمہارے ذمہ محنت کرنا ہے، اللہ حافظانہ دیکھا کرو گے، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے قرآن یاد کے بھلا دینا۔ آپ روزانہ ایک آیت یاد کریں، 2 آیتیں یاد کریں، ایک چھوٹی سورت یاد کریں، لگے رہو، یاد ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی شادی کرنے کے بعد یہاں آ گیا، کوئی مجبوریاں تھیں، 7 سال ہو گئے ماشاءاللہ، واپس گیا ہی نہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا جناب، نکاح تو پکا ہے، لیکن یہ عجیب شادی ہے کہ شادی کر کے 7 سال کے لیے بیوی وہاں ہے، حضرت صاحب یہاں ہے، کوئی علاج ہے اس کا؟ کیوں لعنت کے حقدار بنتے ہو؟ طلاق دے دو، اس کو کیوں معلق کر کے رکھا ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ تمہاری بیوی ہے نہ تم آباد کرتے ہو، وہ جتنا بھی گناہ کرے گی قیامت میں تمہاری گردن پہ ہوگا، اور وہ گناہوں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ ایک نوجوان شادی شدہ لڑکی شادی کے بعد 7 سال اس کو شوہر ہی نہ ملے، وہ کو پتھر کی بنی ہوئی تو نہیں ہوتی؟ یا اس کو طلاق دو یا اس کے حقوق ادا کرو۔ اگر کوئی آدمی سبیل خیرات دیتا ہے، مستحق ہو تو کھا لو، اگر مستحق نہیں ہو نہ کھاؤ۔ ایک آدمی فجر کی نماز ہمیشہ 9-10 بجے پڑھتا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، آمدن جو سو جاتا ہے، آمدن جو غافل ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حتیٰ کہ حضور کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے فرمایا فخرجوا من ھذا الوادی، اس وادی سے جلدی نکلو، ان بہا شیطان، اس وادی میں شیطان ہے جس کے اثر سے ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اس کو بھی چاہیے کہ اپنی جگہ بدلے، صحبت بدلے، دوست بدلے، توبہ کرے۔ یہ کیا ہے کہ 9 بجے 10 بجے تمہارے باپ کی نماز ہے؟ اگر کسی مدرسے کی تنظیم میں کوئی سیکٹری رکھا گیا، اس کی داڑھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرو کہ مدارس میں ایسے آدمی رکھو جو سنت کے مطابق ملازمت دے سکتے ہیں۔ کافر تو نہیں ہے نا، وہ کافر بھی ملازم ہو سکتا ہے، یہ تو چلو گناہ گار ہے۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا ہے، دوسری دفعہ عمرہ کرنا چاہے، لازمی نفلی عبادت ہے، کرنا چاہے اس کی مرضی، مسجد عائشہ جائے، محرم کے ساتھ جائے۔
کہتے جی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سرکار دو عالم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، صرف حضور نہیں، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، یعنی وہاں دنیا والے احکام مرتب نہیں ہوں گے، وہاں دنیا والے معاملات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء تو زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، حضور کی حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولیمے میں جو فلمیں بناتے ہیں بالکل حرام ہے۔ اگر اولاد نرینہ نہ ہو، اللہ سے دعا کریں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ دعائیں جو قرآن میں ہیں نا، یہ مانگا کرو، اللہ سے دعا بھی کرو اور اپنا علاج بھی کراؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ مرد اور عورت میں جو اللہ نے مادہ جرثومات رکھے ہیں، ایک وائی ہوتے ہیں، ایک ایکس ہوتے ہیں، تو اگر وہ کمزور ہو جائے تو پھر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکا نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے علاج بھی کرائیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ آج کل تو میڈیکل سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، 1 منٹ میں تمہارا وہ ٹیسٹ لے لیں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد تمہارا علاج دے دیں گے، 6 مہینے علاج کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنا علاج کراؤ۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی بیوی منحوس ہے، ہر وقت لڑکی جنتی ہے، بیوی کا کیا قصور ہے جناب؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، جو ڈالو گے وہی نکلے گا نا۔ تم گندم کا بو گے تو گندم ہی کاج ہوگی، جو ہو تو جو ہی نکلے گا نا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دونوں پانیوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن علاج کرائیں اور دعا بھی کریں، علاج بھی کرو۔ اعقل و توکل، اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دو اور کہو ٹھیک ہے جی اللہ کے بھروسے پہ آ جائے گا، انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا۔ رستے میں تمہارے ہمارے بھائی بہت کھڑے ہیں، ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو۔ میری بیوی کا حق المہر جو ہے 17,000 روپے پاکستانی ہے، میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ نہیں ابھی 25 سال اور رہنے دو، جب 50 سال ہو جائے نا پھر دے دینا۔ وہ اللہ کے بندے 25 سال پہلے تو 17,000 روپے کی کوئی ویلیو بھی تھی، حیثیت بھی تھی، اب کیا ہے؟ اب تو اس کے لیے 700 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ شرم کرو، لحاظ کرو، ادا کرو، اور ادا کرنے کے بعد یہ بھی کرو کہ جتنا اس کا اندازاً نقصان ہوا ہے وہ بھی دو اس کو ہدیہ کر کے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، تحفیظ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، پڑھنے پڑھانے والے سب کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اولادنا واولاد المسلمین، بناتنا وبنات المسلمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔